باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممتاز چینل کے ناظرین و سامعین، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں خاتمہ بالایمان فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ جو فارسی گرامر کی ہم نے شروع کی تھی، تو آج ہم قسم پنجم پڑھیں گے۔ مصدر سے 6 فعل نکلتے ہیں، میں نے جیسے عرض کیا تھا ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہی۔ تو آج ہم نے امر پڑھنا ہے۔ تو بعض فعل امر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امر حاضر اور ایک ہے امر غائب۔ امر کا معنی ہوتا ہے کہ حکم دینا، یعنی کہ حکم جو ہے نا وہ دیا جائے، اس کی تعمیل حال میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کی تعمیل جو ہے مستقبل کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ ہر حال کے اندر حکم جو ہے وہ بجا لانا پڑتا ہے۔ قرآن و حدیث کا حکم ہو تو وہ ضروری ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہو تو وہ فرمایا مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے اس پر عمل کرنا۔ فرمایا ماں باپ کا حکم ہو تو وہ بھی انتہائی ضروری۔ حکم کا معنی ہوتا ہے، امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ تو نماز پڑھ، اور جیسے کہ میں کہتا ہوں تو پانی لا، تو یہ سارے امر کے زمرے کے معنی میں آتے ہیں۔ اب آئیے ہم پڑھتے ہیں فعل امر معلوم۔ فعل یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحث فعل امر حاضر۔ یہ فعل امر حاضر کا مطلب ایک امر حاضر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے امر غائب۔ امر حاضر کے صرف 2 صیغے ہوتے ہیں، ایک واحد حاضر اور ایک جمع حاضر۔ یہ دیکھیں واحد حاضر اور نمبر 2 جمع حاضر۔ اب ہم اس کو بنائیں گے، یہ فعل امر حاضر جو ہے یہ بنتا ہے مضارع سے اور مضارع معلوم سے۔ مضارع معلوم جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، مضارع بنتا ہے مصدر سے، مصدر کا دن یا تن گرا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں آمدن، یہ ہے مصدر۔ اور اب جس وقت کہ ہم اس کا مضارع بنائیں گے تو یہ دن کو گرا دیں گے، یہ بن جائے گا عام، یہ بن جائے گا عام۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ مضارع کے اندر دال علامت مضارع کی لگا کر کے جو اس کا پہلا حرف ہے ہم اس کو دے دیں گے زبر، یہ بن جائے گا آمد۔ اب چونکہ یہ فارسی زبان ہے، یہ لغت ہے اور ان کی بولی ہے اور اس کا مستقل جو ہے نا کوئی قانون اور قاعدہ نہیں ہوتا، تو اس میم کو پھر وہ یا سے تبدیل کر دیتے ہیں، یہ بن جاتا ہے آیت۔ یعنی کہ آمدن آنا اور آید مضارع آئے گا۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جس وقت کے اور صیغے بنائیں گے تو آگے ان کی علامتیں لگاتے جائیں گے۔ آید سے آگے ہم یہ ہو گیا واحد غائب۔ اب جب دال کو گرا دیں گے یہ بن جائے گا آیند، اور یہ دال ہم نے مضارع کی علامت لگا دی، نون اور دال یہ مضارع کی علامت لگا، اس کی علامت لگا، جمع غائب کی علامت لگا دی۔ تو اب اس کا واحد حاضر آئے گا آئی۔ اب یہ فعل امر جو ہے نا یہ واحد حاضر مضارع سے بنے گا۔ اب یہ کیسے بنے گا ہم اس کو آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں، طریقہ دکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مضارع سے جس وقت کہ ہم امر بنائیں گے تو سب سے پہلے با لگائیں گے، یہ بے الف با، یہ بن گیا بائی، با آئی۔ تو کہتے ہیں کہ اب ہم اس کی کیونکہ ایک قانون ہے کہ جس وقت کہ ہم امر بنائیں گے تو آخری حرف مضارع کا گرا دیں گے اور اس سے پہلے جو زیر ہے اس کو بھی گرا دیں گے، یہ بن جائے گا با حمزہ آ جائے گا یہاں پہ،
اب اس با آ کو جو ہم نے، اب یہ جو حمزہ ہے، جو الف ہے نا، اس کو کہتے ہیں الف حمزہ وصلی، اس کے اوپر زبر ہے، اور جو جس کے اوپر زبر ہوتی ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اور حمزہ وصلی جب بھی درج کلام میں آتا ہے نا تو وہ گر جاتا ہے۔ تو اب اس کو جس وقت کہ ہم نے گرا دینا ہے، اب یہ جو ہے نا یہ گر جائے گا، اور جس وقت کہ یہ گر جائے گا تو یہ بن جائے گا با بیا، یہ بن جائے گا بیا، کیونکہ یہ اس حمزے کو گرا دیا اور اس یہ کو الف سے تبدیل کر دیا، اور یہ یا رہ گئی، یہ بن گیا بیا۔ اب یہ بیا جو ہے یہ امر حاضر کا۔ اچھا، میں نے یہ کہا تھا دو حمزے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی، ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی جب بھی آئے گا، جہاں بھی آئے گا تو وہ گر جائے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں قرآن مجید میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرا، یہ دیکھیں نا اقرا، بڑی آسان ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے اقرا، جب ہم نے اس کے ساتھ با لگایا نا، اقرا آگے ہے بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي، یہ تھا بِاسْمِ کا، یعنی کہ جس وقت یہ با اور سین کے درمیان یہ الف آیا تو یہ گر گیا، تو یہ بن گیا اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، کیونکہ یہ حمزہ ہے۔ تو عربی زبان کے اندر جب حمزے کی قسمیں پڑھیں گے نا ہفت اقسام کے اندر، اس کو کہتے ہیں محموز۔ ایک ہوتا ہے محموز الفا، ایک ہوتا ہے محموز العین، اور ایک ہوتا ہے محموز اللام۔ مثال کے طور پہ اگر محموز الفا ہے تو امرا، یہ جو ہے نا الف جو ہے نا یہ فا کے مقابلے میں ہے۔ سالا، یہ عربی جس وقت کے پڑھیں گے اس وقت آئے گا۔ سالا، یہ حمزہ جو ہے یہ عین کے مقابلے میں ہے۔ تو اسی طریقے سے امرا، آمانا، سالا، تو یہ سارے کے جو ہے نا اس کے مقابلے آگے ہے قرآ، یہ قرآ، یہ حمزہ قرآ، یہ محموز اللام ہو گیا۔ محموز کا معنی ہوتا ہے کبڑا، اور محموز کے اندر بھی حمزہ ہے۔ حمزہ اصل ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک دیکھیں یہ لکھنے کے اندر دو طرح کے آتے ہیں، ایک آتا ہے حمزہ ایسے، یہ ہوتا ہے اسم کسی کا نام ہو، اور دوسرا ہوتا ہے حمزہ، یہ حمزہ یہ جو ہوتا ہے اس الف کو کہتے ہیں جس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو۔ پھر حمزے کی دو قسمیں جیسے میں نے کہا۔ تو اب ہم نے کہا تھا کہ امر ہم نے بنانا ہے اس سے کسے، مضارع سے۔ یہ آئی تھا تو آئی سے بن گیا امر بیا، یہ بیا بن گیا۔ جس وقت کہ ہم جمع حاضر بنائیں گے تو اس کا معنی بیا عید آگے لگ دیں گے، بیا عید، بیا عید۔ بیا منی آتو ایک شخص زمانہ حال یا استقبال میں، اور بیا عید آؤ تم کئی شخص زمانہ حال یا استقبال میں۔ اس طریقے سے یہ تھوڑی سی مشکل ضرور ہے، لوگ کہتے ہیں جی مشکل الفاظ ہوتے ہیں، تو ان الفاظ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اب جس وقت یہ سمجھ میں آ جاتا ہے نا تو یہ چیزیں ساری آسان ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم نے فعل امر حاضر پڑھا ہے، اور کل انشاءاللہ ہم فعل امر غائب پڑھیں گے، اس کے اندر 4 صیغے ہیں، اور وہ کون سے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم، جمع متکلم۔ انشاءاللہ کل اس کی بحث ہوگی۔ ھذا ھو المرام، الا تبق المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔